محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ اب آپ کے سامنے واقعہ حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بیعت کیا اس کے بارے میں، اور ایک صلح حدیبیہ جان رہے ہوں گے، ایگریمنٹ بنا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں بھی نازل کی، اس سلسلے میں آپ یہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو سب سن کر شوق سے بے قرار ہو گئے اور تیاری سفر مکہ کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہمراہ لے کر مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ قریش کو خبر ہوئی تو سب نے متفق ہو کر، راضی ہو کر کہا کہ ہم ہرگز نہ آنے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ نامی اپنی اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس کا نام آپ نے قصوہ رکھا تھا، جس پر آپ سوار تھے، کو مکہ کی طرف موڑنا چاہا تو مکہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ سب حیران ہوئے کہ اس کی عادت تو بیٹھ جانے کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بحکم خدا بیٹھی ہے۔ اللہ دیکھیے جانور ماشاء اللہ۔ جیسے ہاتھی اصحاب فیل کا بیٹھ گیا، جس ہاتھی پہ آیا تھا کعبہ کو ڈھانے، اللہ کے ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب کتنوں مار رہا ہے، ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی، قریش مجھ سے جو امور تعظیم کعبہ سے متعلق چاہیں گے میں ان کے بجا لانے میں کوتاہی نہ کروں گا۔ اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پیچھے ہٹ کر مقام حدیبیہ میں قیام کیا۔ ایک جگہ ہے، اس کا نام حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے اور اس کے پاس ایک میدان وسیع ہے، یعنی چوڑا ہے۔ اس جگہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی قلت کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ سوائے اس کے اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، پانی انگلیوں سے چشمے کے مانند نکلنے لگا، تمام لشکر سیراب ہو گیا اور لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے اور وضو کر لیا۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کتنے آدمی تھے، انہوں نے جواب دیا 1500 آدمی تھے۔ پانی اس قدر تھا کہ اگر لاکھوں میں بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر ہے، وہ نعت کا مجھے یاد نہیں ہے لیکن تھوڑا ہے، آپ سن لے۔ نادیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، نادیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد قریش میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نامہ و پیام شروع ہوئے۔ بدیل بن ورقہ خزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آیا تو قریش کا آمادہ جنگ ہونا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لڑنا منظور نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کو آئے ہیں۔ اگر قریش چاہیں تو اس وقت ایک مدت معینہ کے لیے صلح کر لیں۔ اس نے واپس آ کر قریش سے سارا حال بیان کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ یہاں پہ پینٹ پتہ نہیں کہاں سے گر گیا، اس لیے پڑھنے میں تھوڑا یہ ہو رہا ہے۔ ان کا مقصود صرف عمرہ کرنا ہے، ان کو روکنا مناسب نہیں ہے، مگر قریش، یہاں پہ پینٹ ہے یہی ہوگا قریش میں، لیکن نہیں مانے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور اسی بارے میں گفتگو
کرنے لگا. یہاں پہ پھر پینٹ ہے تو اس کے بعد سمجھیے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوبت سخت کلامی تک پہنچ گئی، یعنی بات چیت میں سخت کلامی. اسی لیے ہم آپ کو چاہیے بات بولے نارمل بولے، اپنے لہجے کو صحیح رکھیں. آج کل اکثر ہوتا ہے غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصہ حرام نہیں ہے، ناجائز جائز بھی نہیں ہے. سب سے بڑا پہلوان ہے جو اپنے غصہ کو ضبط کر لے. سخت کلامی پہ پہنچی مگر کوئی بات طے نہ ہوئی. عروہ واپس گیا اور قریش سے جا کر کہا میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں. اللہ والوں کو جلال آتا ہے، غصہ نہیں آتا، اس کا بھی خیال رکھیے گا. ہاں لیکن وہ موقع محل اصلاحی ہوتا ہے، ان کا جلال بھی اصلاح ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا تو وہ پریشان ہو گیا ہوگا، سب کو جلال آ گیا ہوگا. آپ عاشق رسول تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. تو وہ جو شان و شوقت اور عزت و احترام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. اور دنگ رہنے کے بعد تب وہ آ کر کے کیا کہتا ہے، تو اس نے جا کر کہا میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر ایسا دربار جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جانثار و تابع دار پایا، کسی بادشاہ کے نمک خوار خیر خواہ کو ایسا نہیں دیکھا. وضو کا پانی اس طرح تبرکن لیتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر آپس میں لڑائی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، پانی جب وضو کا گرتا تھا سب بے چین ہو جاتے تھے پانی میرے پر. یا اللہ یا رحیم. آپ کا پسینہ ایسا تھا جو مشک پھیل تھا. نہیں پاؤ گے خوشبو مشک بو میں اتنی تم حیدر کہ جتنی خوشبو مل سکتی ہے آقا کے پسینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب بہت خوب. نبی علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی جانب سے کسی قریش کے پاس بطور سفارت بھیجیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کی مگر انہوں نے عذر کیا کہ قریش کی عداوت مجھ سے ظاہر ہے، یہ معاملہ مجھ سے نہ بنے گا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجنا قرار پایا کہ ان کے قرابت دار اور حمایتی مدد کرنے والے قریش میں بہت تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کو پہنچایا. وہ ان سے با اخلاق پیش آئے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے دینے پر راضی نہ ہوئے. یہاں مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا. ریمر آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے، پولیٹیکل سیاستدان سب کرتے ہیں، کیا ریئیکشن آتا ہے، پھر اس پہ راجنیتی کوٹنیتی رننیتی بنائیں گے. تو ایسا ہی تو شروع سے آ رہا ہے. آج مسلمانوں میں وہ فطرت آ گیا کہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کافروں کے ساتھ ہو گیا ہے، اگر کافر نہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ ہو گیا ہے. تو آؤ مصر کے مفتی کا فتویٰ ہے مسلمان کو چھوڑ کر کافروں سے جو ایمان والے نہیں ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے دوستی کرنا حرام ہے. یہ مصر کے مفتی کا فتویٰ ہے. تو امید کریں دوست اچھا کھوجیں. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت مغموم ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے، اور ایک کیکر کے درخت کے نیچے، ایک درخت کا نام ہے کیکر،
کہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی کہ جب تک جان میں جان ہے قریش سے لڑ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے اور منہ نہ موڑیں گے۔ یہ بیعت جانب باری میں بہت مقبول ہوئی۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا۔ چلیے اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 14 سے دیکھ رہا ہوں صفحہ 17 ہے، تو اس لیے اس آیت کے بعد جو ٹکڑا ہے میں کھوج کر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔